إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون لفظ الہ اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنی. یہ لفظ قرآن کریم میں تقریباً 200 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں لفظ الہ کو جس کا معنی معبود کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لفظ کو جب قرآن کریم میں آپ تلاش کریں گے اور ہر مقام پر اس لفظ کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر اس کا معنی جب آپ دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ایک جامع اور معنی لفظ ہے. لفظ الہ ایک جامع اور معنی لفظ ہے. پھر آپ غور کریں اس کلمہ پر، جس کلمہ کے حوالے سے آپ کا یہ ملک وجود میں آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب الہ کا معنی آپ معلوم کر لیں گے پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ پاکستان کا وجود تو ایک نہایت ہی مبارک کلمہ کے حوالے سے تھا. آیا یہ ملک اس کلمہ کی ترجمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا.
جو آپ نے لا الہ الا اللہ کی تشریح میں دیا تھا، یہ خطبہ آپ نے کب دیا؟ جب آپ فتح مکہ کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، 12,000 کا لشکر لے کر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی وادی میں داخل ہوئے تو مسمو یالا میں آتا ہے کہ رن ابلیس و رنتن، اس لشکر جرار کو دیکھ کر ابلیس کی چیخیں نکل گئی، چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ فاجتمعت الیہ ذریتہ، باپ کو چیختے ہوئے دیکھ کر اولاد جمع ہوگی، ابلیس کی اولاد جمع ہوگی کہ آج تک ہمارا باپ اس قدر چیخا نہیں تھا، چلایا نہیں تھا، آج کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ فقال ایسوا ان تردوا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى الشرک بعد یومکم ھذا۔ ابلیس اپنی اولاد سے کہتا ہے آج مکہ فتح ہو رہا ہے، آج مکہ فتح ہو رہا ہے، آج کے بعد اس قوم سے کبھی شرک کی امید نہیں کرنی، آج شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس کی چیخیں نکل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے بیت اللہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بیت اللہ کے دروازے کی تالے کی چابی کس کے پاس ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ یہ عثمان بن طلحہ فتح مکہ سے تقریباً 2 مہینے پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس کے اسلام کا اہل کفار کو علم نہیں تھا، ورنہ وہ چابی چھین لیتے۔ بتایا گیا کہ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ ایک تفصیل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال کو بھیجا، اس کے بعد سیدنا عمر کو بھیجا، ماں نے ان کو روکا ہوا تھا، آخر کار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لے کر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی ہتھیلی میں عثمان بن طلحہ نے چابی رکھی اور رونے لگ گیا، ایک دم رونے لگ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اسلام کا علم تھا، فرمایا کہ عثمان کیا بات ہے، لگتا ہے کہ دل کی گہرائی سے آپ نے چابی ہمیں نہیں دی، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ خوشی محسوس نہیں کر رہے کہ چابی مجھے دی آپ نے؟ عثمان نے کہا نہیں، بات یہ نہیں، اصل میں جب میں نے آپ کو چابی دی ہے تو مجھے آپ کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے، عثمان کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے اس وقت یہ چابی میرے پاس تھی، اور صنادید قریش، رؤسائے قریش، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وڈیروں کے لیے، چودھریوں کے لیے ہر جمعرات اور ہر پیر کو میں بیت اللہ کا دروازہ کھولتا تھا۔ ایک دن دروازہ کھولا ہوا تھا، لوگ چلے گئے لیکن دروازہ ابھی تک کھلا تھا، اتنے میں اے محمد آپ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ کر میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ جب آپ قریب آئے اور آپ نے مجھ سے چابی مانگی کہ چند لمحے کے لیے دروازہ کھول کر اندر جانے کی، داخل ہونے کی اجازت دی جائے، ہم بھی تو دیکھیں کہ اندر کیا ہے، میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ قد خالفت دین قومک وجئت بدین محدث، کہ آپ اندر جائیں گے، آپ کو دیکھ کر تو میں نے دروازہ بند کیا ہے،
آپ اندر نہیں جا سکتے. آپ نے باپ دادے کی قوم کی برادری کے عقیدے کی مخالفت کی ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیے. آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا. میں نے بڑے سخت جملے کہے تھے، لیکن کیا آپ کا صبر تھا؟ کیا آپ میں استقامت تھی؟ کیا برداشت کا معدہ تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کہا؟ صرف ایک جملہ کہہ کر آپ چلے گئے تھے، یا عثمان لعلک سترا ھذا المفتاح یوما بیدی اضعو حیث شئت. اے عثمان، آج تو چند منٹ کے لیے مجھے چابی دینے کے لیے تیار نہیں. ایک وقت آنے والا ہے تو دیکھے گا بیت اللہ کی یہ چابی محمد کی ہتھیلی میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن یہ بات میری عقل میں نہیں آتی تھی، اس لیے کہ اس وقت میرا معیار سمجھنے کے لیے عقل ہی تھا. جو چیز عقل میں آتی قبول کرتے، عقل نے قبول نہ کی تو ہم نہ کرتے. میں نے کہا جس کو قوم اس کے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتی، وہ بیت اللہ کی چابیوں کے دعوے کرتا ہے. عقل نہیں مانی تھی، لیکن آج جب آپ کے ہاتھ میں چابی رکھی تو مجھے آپ کی وہ حدیث یاد آ گئی. اس لیے رونا آ گیا. حضرات، یہ صداقتیں ہیں احادیث محمد میں، فرامین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جس پیغمبر کے ہونٹ بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہ ہلے، اس پیغمبر کی کسی ایک بات کے اندر بھی شک کرنا دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنے کے مترادف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، دروازہ کھل گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی واپس کسی کو دینے کے لیے جب چہرے کو پھیرا تو لگاتار صحابہ کے چہرے اللہ کے پیغمبر کے سامنے. سیدنا عمر ہے، سیدنا بلال ہے، سیدنا علی ہے. بار بار یہ چہرے نبی علیہ السلام کے سامنے آ رہے. چاہت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب چابی ہمیں مل جائے. یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک شرف ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں پھیر کر موڑ کر دیکھا. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی وہ تو روتے ہوئے گھر چلے گئے، وہ تو نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے میں جاؤ اس کو دوبارہ بلا کے لاؤ. وہ راستے میں عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خذوها خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منکم الا کافر. اے عثمان، آج سے پہلے تمہیں یہ چابی کافروں نے دی تھی، وہ چھن گئی اور آج میں دے رہا ہوں. اب یہ قیامت تک یہ چابی تمہارے گھر میں رہے گی. خذوها جمع کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ عربی کے اندر لفظ واحد کے اندر، خذ کے اندر، انتا کے اندر وہی ادب ہے جو ہمارے ہاں لفظ آپ کے اندر ہے. یہی وجہ ہے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے. انتم نہیں کہتے تھے، انتا کہتے تھے، کیونکہ عربی کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے. یہ سارے ادب کے جو قاعدے ہیں موجود ہیں. خذوها، اس کا معنی یہ ہے کہ عثمان اب یہ چابی تمہیں نہیں دے رہا، تمہارے پورے خاندان کو دے رہا ہوں، قیامت تک آنے والی تمہاری نسل کو دے رہا ہوں. لا ينزعها منکم الا کافر. دنیا کا کوئی مسلمان آج کے بعد تم سے چابی نہیں چھینے گا. حضرات، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی صداقتوں کی دلیلیں ہیں
کہ بیت اللہ کی امامتیں، بیت اللہ کی خطابتیں مختلف قبائل کے اندر تبدیل ہوتی رہی، ہو رہی ہیں، لیکن بیت اللہ کی چابی آج بھی اگر کسی کے پاس ہے تو عثمان بن طلحہ کی خاندان کے پاس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لم ادفعها الیکم ولکن اللہ دفع الیکم، اے عثمان یہ چابی میں نے اپنی مرضی سے نہیں دی، اللہ کا حکم یہی تھا کہ عثمان بن طلحہ کو چابی واپس کر دو۔ دروازہ کھل چکا، یہ تمہید ہے، خطبہ سنانے لگا ہوں، دروازہ کھل چکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر سوار ہو کر بتوں کو گرانے کا پروگرام بنایا، مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے اس بوجھ کو، وزن کو برداشت نہ کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھانپ لیا، فرمایا یا علی اصعد علی، اے علی تو میرے کندھوں پر چڑھ کر سوار ہو کر ان بتوں کو گرا۔ القی اکبرہم، سب سے بڑا جو بت ہے سب سے پہلے اس کو گرا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کندھوں پر سوار ہوا، خیل الی لو شئت نلت افق السماء، میں اپنے آپ کو اتنا بلند پاتا تھا، اتنا بلند پاتا تھا کہ اگر میرا دل چاہتا تو میں آسمان کو بھی ہاتھ لگا لیتا، اتنا بلندی محسوس کرتا تھا۔ بتوں کو گرا دیا گیا، اندر کچھ مورتیاں تھیں، تصاویر کو بھی ختم کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جان حق و وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کا کام ہی جانا تھا۔ بتوں کو گرانے کے بعد، پاس کرنے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس بیت اللہ کے دروازے پر آئے، آپ نے دیکھا کہ باہر جم غفیر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، خلائق، دنیا جمع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بیٹھنے کا حکم دیا، وقام علی بابہ، بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر آج امام کائنات نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو خطبے دیے ہیں، ان خطبوں کے ابتدائی کلمات آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اس طرح کے الفاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کی ابتدا فرماتے، لیکن صحیح بخاری اٹھائیے، ابو داؤد اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، مسند احمد اٹھائیے، آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کی ابتدا ان الحمد سے نہیں کی، بلکہ اس خطبے کا پہلا کلمہ کیا ہے، ابتدا کیا ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ کیا معنی؟ بت گر گئے، تصویریں مٹ گئیں، مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس لا الہ الا اللہ کی تشریح کی ہے کہ یہ بات تو تمہیں سمجھ آ گئی اور لوگوں کہ فتح مکہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک ورد ہے؟ یہ محض ایک وظیفہ ہے؟ یہ محض ایک دعا ہے؟ اس کی تشریح کی، واضح کرنے کے لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک فکر ہے، ایک دعوت ہے، ایک منہج ہے، ایک دستور ہے، ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تشریح کی، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بلیغ تاریخی خطبہ، یہ خطبہ بڑا طویل ہے، اس خطبے کی چند شکے آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تردید کی، شرک رد کیا، شرک کی نفی کی۔
شرک کی مذمومیت کو بیان کیا، توحید کی برکات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ یہ فتح مکہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، شرک کا خاتمہ کیا، توحید کا علم بلند کیا۔ ہاں آپ نے بھی ایک ملک لیا، اس ملک کو لینے کے بعد شرک کی تردید کی بجائے، نفی کی بجائے، شرک کے خاتمے کی بجائے حکومتی سطح پر آپ نے شرک کی ترویج کی، شرک کی ترویج کی، شرک کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس ملک کے جتنے محکمے ہیں سب خسارے میں ہیں۔ محکمہ تعلیم خسارے میں ہے، محکمہ زراعت خسارے میں ہے، محکمہ ریلوے خسارے میں ہے، صحت کا محکمہ، وعدے کا محکمہ سب خسارے میں ہے۔ اگر کوئی ملک کا محکمہ خسارے میں نہیں ہے تو محکمہ اوقاف ہے۔ محکمہ اوقاف جہاں نظریں، نیازیں، چڑھاوے، غیر اللہ کے نام پر منتیں اس قدر کہ یہ محکمہ خسارے میں نہیں ہے، شرک کی ترویج ہو رہی، شرک کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ملک کو لینے کے بعد پہلا کام آپ نے یہ کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد پہلا کام میرے محمد مصطفیٰ نے وہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مجھے آپ بتائیں تو صحیح، اس ملک کا وہ کون سا صوبہ ہے، وہ کون سی ڈویژن ہے، ضلع ہے، وہ کون سی بستی ہے جہاں اللہ کے مقابلے میں شرک کے اڈے قائم نہ ہوں۔ مکہ فتح کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، ان الشیطان قد یئس۔ او لوگوں، آج شیطان مایوس ہو چکا، سن لو اب جزیرہ عرب کے اندر شرک نہیں ہوگا۔ میں جزیرہ عرب کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کر رہا، یقیناً ان میں گناہ ہیں، زنا کی وارداتیں بھی ہیں، چوری کی وارداتیں بھی ہیں، ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہیں، لیکن جزیرہ عرب کے اندر کسی ایک وادی میں بھی چلے جائیں، اللہ کے مقابلے میں شرک کا تمہیں کوئی اڈا نظر نہیں آئے گا۔ پورا جزیرہ عرب، بلکہ معذرت کے ساتھ کہوں گا جزیرہ عرب کی کسی وادی کو تلاش کرے، پہاڑ کے دامن میں رہنے والا ایک بدو جو وسائل سے دور ہے، اس بدو کا بھی عقیدہ توحید اتنا پختہ ہے کہ آپ کے اس خطیب کا بھی اتنا پختہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی مذمت بیان کی۔ آج اس شرک کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ آپ کا نظام قبور شرک پر مشتمل ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں کیا فرمایا؟ الا ان کل ربا فی الجاہلیت تحت قدمی ہاتین۔ دور جاہلیت کے آج سے پہلے جتنے سودی نظام تھے، کسی نے سود لینا تھا، کسی نے دینا تھا، آج اس سودی نظام کو میں محمد اپنے دونوں پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ فتح مکہ کا مطلب کیا؟ سودی نظام کا خاتمہ۔ آج آپ کا نظام معیشت سود پر مبنی ہے، آپ کی بینکاری سودی۔ اس ملک میں چلنے والی کوئی ایک گاڑی مجھے دکھلائے جو بغیر سود کے ہو، کوئی ایک عمارت دکھلائے جو بغیر سود کے بنی ہو۔ آپ کے دفاتر، آپ کی گاڑیاں، آپ کا کھانا اور پینا، آپ کی بینکاری، آپ کا پورا نظام معیشت سود پر مبنی ہے، اور مزید اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سودی بینک کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ مسلم کمرشل بینک۔ گناہ در گناہ، آپ کا نظام معیشت سودی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی خطبے کے اندر، البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر. قوانین عدلیہ کو میرے محمد مصطفیٰ نے پیش کیا علیہ الصلوۃ والسلام. عدلیہ کے قوانین، عدلیہ کے اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیے. یہ ہے فتح مکہ کا مطلب. فتح مکہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ عدلیہ کے قوانین اللہ اپنے پیغمبر کے سامنے پیغمبر کے ذریعے پیش کرے گا، اور آپ کے قوانین عدلیہ یہود نصارہ کے وضع کرتا. جن قوانین کے اندر شرائط کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں، جن قوانین کے اندر زنا بالجبر اور زنا بالرضا میں غیر شرعی تقسیم کر کے لوگوں کو بدکاری کی ترغیب اور دعوت دی جاتی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ کے قوانین، آپ کی عدلیہ کس کے تحت ہے؟ یہ قوانین کس کے؟ شریعت کے ہیں یا یہود نصارہ کے ہیں؟ اگر قرآن و حدیث کی ترجمانی عدالتیں کرتی ہیں تو پھر چند سالوں سے آپ نے بڑی بڑی عدالتوں کے کونے میں چھوٹے چھوٹے جھوپڑے لگا دیے ہیں، اور آپ نے ٹائٹل لگا دیا ہے کہ یہ شرعی عدالت ہے. جب یہ جھوپڑا شرعی عدالت کا ہے تو ان تمام بڑی عمارتوں میں ہزاروں بیٹھے ہوئے جج شرعی کام تو نہ کر رہے ہوئے، وہ تو غیر شرعی ہوئے. شرعی عدالت کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ یہ شرعی عدالت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شرعی عدالتیں نہیں ہیں. یہ ہزاروں جج، یہ ہزاروں وکلاء یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی قوانین عدلیہ یہود نصارہ کی وضع کرتا. جہاں حوالے دیے جاتے ہیں تو انگریزوں کے واقعات کے دیے جاتے ہیں. دفعات جو ہنسوں کی شکل میں ہیں ان پر غور کیجئے. ہاں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس بلیغ خطبے میں فرمایا کہ ان الولد للفراش وللآخر الحجر. اس دواجی زندگی کے اصول بیان کیے، نکاح کی برکات بتائی، زنا کی مذمت کی، اس لیے کہ نکاح ایک ایسا خبیث اور کبھی گناہ ہے جو انسان کے شجرہ نسب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. تمہاری پہچان ہے اس میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں فلاں کا بیٹا ہے. یہ شجرہ نسب ہے، یہ ایک تعارف ہے، یہ ایک پہچان ہے. زنا جو ہے انسان کے شجرہ نسب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اسلام نے زنا کے اسباب کی تباہیاں کی ہیں. زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے اسباب کی تباہیاں کی ہیں. پردے کا حکم دے کر زنا کے اسباب کی تباہیاں کی ہیں. عورت کو پابند کر کے لباس کے حوالے سے، زیورات کے حوالے سے، گفتگو کے انداز کے حوالے سے، آنے اور جانے کے حوالے سے، سفر اور حضر کی ترتیبیں بتا کر زنا کے اسباب تباہ کر دیے ہیں. آپ کا ملک کا میڈیا زنا کے اسباب پیدا کر رہا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حضرات، آپ خوش ہیں کس چیز میں؟ آپ آزاد ہیں کس چیز میں؟ کلمہ کو سمجھیے، ایک ایک شک پہ غور کیجیے. یہ ساری تشریح ہو رہی ہے اور شامل کون ہیں؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ. حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایک منہج ہے. منہج، یہ ایک وظیفہ نہیں، یہ محض ایک دعا نہیں، یہ محض ایک جملہ نہیں، یہ محض ایک فکرہ نہیں جس کو جملہ سمجھ لیا جاتا ہے. نہیں، اس میں مکمل زندگی گزارنے کے اصول، دستور اور قواعد موجود ہیں. لفظ الہ پر غور کیجئے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. الہ کہتے کس کو ہے؟ الہ کے کتنے معنی ہیں؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ اسی فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
اچانک جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کچھ کہا اور چلے گئے۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں یاتی الیکم اکرمہ امر ابی جہل مؤمنا، او ساتھیو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابھی آنے لگا ہے۔ جبریل بتا کر گئے ہیں ابھی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے، ایمانی جذبے کے تحت ایمان لانا چاہتا ہے۔ فلا تسبوا اباہ، جب تک اکرمہ ہماری مجلس میں بیٹھا رہے فلا تسبوا اباہ، اس کے باپ ابو جہل کے بارے کوئی سخت جملہ استعمال نہیں کرنا۔ کیوں؟ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یبلغہ، اگر میت کو برا بلا کہا جائے، اس کے بارے کوئی سخت جملے کہے جائیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا مگر اس کے اصدقاء، اس کے احباء، اس کے ورثاء کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا اکرمہ آنے لگا ہے، جبریل بتا کر گئے ہیں جب وہ آئے اور بیٹھے جتنی دیر رہے تو اپنے ابو جہل کے متعلق کچھ نہیں کہنا۔ تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، ساتھ ایک پردہ نشین عورت بھی ہے، با پردہ عورت ہے، وہ ساتھ ہے اور اکرمہ آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا، مبارک کلمات کے ساتھ انہیں قریب کیا۔ اکرمہ نے اپنی کہانی شروع کر دی کہ جو ہی آپ مکہ میں داخل ہونے لگے مجھے یقین ہو گیا اب ہمارا عقیدہ یہاں نہیں، اب ہمارا پیغام یہاں نہیں ٹھہر سکتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ میں نے یمن کی طرف رخ کیا، ساحل سمندر پہ پہنچا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی ڈل پڑی، فوراً ہی کشتی بھون میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگی، خطرہ تھا کہیں ڈوب نہ جائے۔ ایک دم لوگوں نے آوازیں لگائی، کوئی کسی کو آواز لگا رہا تھا، کوئی کسی کو۔ میں نے اپنے 360 بتوں میں سے، مشکل کشاؤں میں سے، اس مشکل ترین موڑ پہ، اس مشکل ترین گھاٹی میں صرف 2 مشکل کشاؤں کو میں نے انتخاب کیا، ایک لات کا اور ایک عزا کا۔ کبھی میں لات کو آواز لگاتا، کبھی عزا کو، کبھی لات کو، کبھی عزا کو۔ لوگ بھی مختلف آوازیں لگا رہے ہیں۔ فقال اہل السفینۃ اخلصوا اخلصوا، ملا کہہ رہا ہے او لوگوں اپنی دعاؤں کو خالص کرو، اپنی دعاؤں کو خالص کرو، اپنی دعا کو، اپنی پکار کو خالص کرو۔ میں اس کا معنی یہ سمجھا کہ مختلف مشکل کشاؤں کو آواز نہ لگائیں، خالص کا معنی یہ ہے ان دونوں میں سے بھی کسی ایک کا میں انتخاب کر لوں۔ پھر میں نے لات کا انتخاب کر لیا، لات کو آوازیں دے رہا ہوں۔ اہل سفینہ نے کہا ایو شین اقول، اب تو بتا کہ میں کیا کہوں، اس لیے کہ تیرا وسیع تجربہ ہے، تیرا وسیع تجربہ ہے، مستقل تو کشتی چلاتا ہے، آئے دن تیرے ساتھ یہ پریشانی ہوتی ہوگی، تمہیں پتا ہے کہ اس موڑ پر کون سی دعا ہے، کون سا وظیفہ ہے، کلمہ ہے جو کارگر ثابت ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ اس نے پہلی بات کہی کہ ان آلیہتکم لا تغنی عنکم شیئا، او سواریو، او کشتی میں سوار لوگو، جن جن کو تم نے آوازیں لگائی ہیں، آج اس گھاٹی میں، اس مشکل ترین موڑ پر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ لا تغنی عنکم آلیہتکم، اب یہ آلیہ الہ کی جمع ہے، جتنے الہوں کو تم نے آواز لگائی، مانا جتنے مشکل کشا تم جانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے، نہیں کام آ سکتے۔ میں نے کہا یہ بتا کہ ایو شین اقولو، کیا کہوں؟ ملا نے کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہے۔ اکرمہ کہتے میں نے کہا قد حربت من ھذا، اسی لا الہ الا اللہ سے تو بھاگ کر یہاں آیا ہوں، اسی ڈر سے، لیکن معلوم ہوا اس لا الہ الا اللہ میں قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک تاثیر ہے، تعرفہ العرب والعجم، جس کو عربی بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، ایک بدو، ایک ان پڑھ کشتی کا ملا بھی جانتا ہے، اگر نہیں جانتا تو ابو جہل کا بیٹا نہیں جانتا۔ میں نے سمجھ سکا اس کلمہ کی تاثیر کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکات کو میں نے سمجھ سکا۔ پھر میں نے وعدہ کیا اے اللہ، کشتی اگر یہاں سے نکلتی ہے، یمن نہیں جاتا،
ساحل پر کشتی کو لگاتا ہوں، واپس محمد کے پاس جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی باقی زندگی گزارتا ہوں۔ میں وہاں سے نکلا، مکہ میں آیا، سیدھا اپنے گھر داخل ہوا۔ جو ہی میں گھر میں گیا، میری بیوی جو حد درجہ موت سے محبت کرنے والی، احترام کرنے والی، پیار کرنے والی، ایک بہترین میرے واپس آنے پر استقبال اور پروٹوکول دینے والی، لیکن آج جو ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میری بیوی نے کہا اکرمہ میرے قریب نہیں آنا، میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے کہ انت کافر وانا مسلمۃ۔ تیرے جانے کے بعد میں محمد کے کلمہ پڑھ چکی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو چکی ہوں، اب تیرے اور میرے عقیدے میں فرق ہے، تو بتوں کا پجاری ہے، لات منات عزا کا پجاری ہے، اور میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ میں نے بیوی سے کہا اور بیوی میں بھی یہی جذبہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تیرے جذبے کو نہیں مانتی جب تک تیرے جذبے کی تصدیق میرے محمد مصطفیٰ نہیں کرے گا۔ یہ میری بیوی ہے جو مجھے لے کر آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرات، دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں اور کیا نہیں آتی۔ یہ طوطے کی طرح آپ نے رٹ لیا، جسے رٹا دیا جاتا ہے، چوری کھائے گا، حلوہ کھائے گا، طوطا کہتے جی ہاں چوری کھاؤں گا، حلوہ کھاؤں گا، اگر اس کے سامنے بھی اس حلوے کی پلیٹ رکھ دی جائے، طوطے کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، حلوہ رٹا ہوا ہے، حلوے کو جانتا نہیں۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ کو آپ نے رٹ لیا۔ کچھ بھلکڑوں نے اپنے کندھوں پر بستر رکھ کر بغیر سمجھے، بغیر سوچے، بغیر کلمے کی پہچان کے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے چل پڑے۔ خود ان کو پتہ نہیں کہ کلمہ ہے کیا، کلمے کا معنی کیا ہے۔ اگر کلمے کا معنی جانتے ہوتے، کبھی شرک کے اڈوں میں کھڑے ہو کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر پھر کلمہ کی تعلیم نہ دیتے۔ کلمہ تو نفی کرتا ہے، پہلے اپنے عمل کے ذریعے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تردید کی، اس عمل کے بعد پھر اس کی دعوت پیش کی۔ یہ پہچان نہیں ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھنا ہوگا، اس پر غور کرنا ہوگا۔ جس نے تدبر کیا، غور کیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ لہذا اگر ہمارے ملک کے حکمران اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی تنفیذ میں مخلص ہیں تو پہلے اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اس کی معرفت پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لیں، معرفت نہیں حاصل ہوتی۔ اس کی معرفت کے لیے، اس کی فہم کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے آپ کو ان مدارس کا رخ کرنا ہوگا، جن مدارس کے حوالے سے آپ کے کان میں پھونک مار کر یہ کہہ دیا گیا ہے یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ دین اسلام کے قلعے ہیں، یہ صحیح معنی آستانے ہیں۔ ان آستانوں میں آنا ہوگا، ان آستانوں میں بیٹھے ہوئے درویشوں کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کر پہلے کلمہ کو سمجھنا ہوگا۔ آج ہمارے ملک میں موجود جتنی سیاسی جماعتیں یا تنظیمیں ہیں، کوئی تنظیم یا جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تنفیذ کریں گے، اس لیے کہ ہر ایک کو موقع مل چکا، ہر ایک اقتدار کا منہ دیکھ چکا ہے۔ کچھ کو تو کلمہ کا پتہ نہیں تھا، کچھ ایسے بھی اقتدار میں آئے جو نسلن بعد نسلن ان مدارس کی روٹیاں کھا کھا کے پلے، لیکن جو ہی اقتدار میں آئے ان کی آنکھوں پہ مادیت کی یلغار نے ایسا پردہ ڈالا کہ دیوانوں اور پاگلوں کی طرح گھومتے اور گھومتے رہے۔ جب اقتدار چلا گیا تو پھر حزب اختلاف کے قید بن کر بیٹھ گئے۔ اس کلمہ کو سمجھنا ہوگا، اس کی معرفت ضروری ہے۔ فتح مکہ کا یہ بلیغ خطبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے، ایسا بلیغ
مرکزی جامع خطبہ، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک اٹھا کر دیکھا آسمان کی طرف، اندازہ ہو گیا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فَأَمَرَ بِلَالًا أَن يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، نبی علیہ السلام نے حکم دیا سیدنا بلال کو۔ کون بلال؟ جو آج سے چند دن پہلے اسی مکہ میں تھے، مکہ کے اندر آگ کے انگاروں پر جسے لٹا دیا جاتا تھا، جس کے پاؤں گلے میں رسیاں ڈال کر اور باچ لڑکوں کے ذریعے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ آج اس بلال کو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے پہ ایک چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کہا، جاؤ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ظہر کی اذان دو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان شروع کی، کچھ کافر تو بھاگ چکے تھے، ایک بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ چند روسا صنادید جو صفات پہاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھے آپس میں مشاورت کے لیے سوچ رہے ہیں کیا کریں، لڑکے مریں، بھاگ جائیں یا اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جو ہی سیدنا بلال کی اذان کی آواز آئی، چیخ نکلی، اپنے مرے ہوئے کو یاد کرتے ہیں، لقد اکرم اللہ سعیدا اذ قبضہ قبل ان یرا ھذا الاسود علی ظہر الکعبۃ۔ کبھی سعید کو یاد کرتے ہیں، کبھی ابو جہل کو یاد کرتے ہیں، کبھی امیہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی ابو لہب کو یاد کرتے ہیں جو پہلے مر گئے تھے۔ یہ خوش نصیب تھا، یہ خوش نصیب تھا جو اس کالے حبشی کو بیت اللہ کی چھت پر اذان دیتے ہوئے دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ حضرات، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ غور کریں، ملکی سطح پر، حکومتی سطح پر، پھر بحیثیت مسلمان کے آپ اپنے عقیدے پر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں کہ آپ کی کیا ذمہ داری تھی اور آپ کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم نے چیخ چیخ کر اللہ سے یہی کہا، اے اللہ فرعون کی غلامی میں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ اگر آزاد ہو گئے پھر دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو، اس کی قوم کو غرق کرتا ہوں، یہ محلات، یہ باغات، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ دفاتر آج تمہیں دیتا ہوں، لننظرکم کیف تعملون، اب دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ پہلے تم غلام تھے، اب تو آزاد ہو، اب دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ بنی اسرائیل نے آزاد ہو کر کیا کیا؟ سامری نے ایک بچڑا اللہ کے مقابلے میں الہ کی شکل میں کھڑا کر دیا، یہ تمہارا الہ ہے، تمہارا مشکل کشا ہے، تمہارا معبود ہے۔ حضرات، آزاد ہونے کے بعد انہوں نے ایک مشکل کشا کھڑا کیا۔ اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ظالموں، آزادی کی درخواستیں کرنے والوں، آزادی کی امیدیں کرنے والوں، آزاد ہو کر شرک میں اپنے آپ کو پھنسا دینے والے، غرق کر دینے والے، شرک کی دلدل میں چلے جانے والوں، سنو، اب تمہاری سزا قیامت کے دن جو ہونی ہے سو ہونی ہے۔ دنیا میں یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تمہاری تباہی کے لیے اب یہودی نہیں آئیں گے، عیسائی نہیں آئیں گے، مجوسی نہیں آئیں گے، تم آپس میں لڑتے رہو گے اور مرتے رہو گے۔ ہم نے آزاد ہونے کے بعد ایک بچڑا نہیں، دو نہیں، ملک کے کونے کونے میں، ہر سیکٹر میں مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے کھڑے کر دیے، سزا دی۔ آج قتل و غارت جتنا اس ملک میں ہے شاید دنیا کسی کونے میں ہوگا۔ سمجھیے، غور کیجئے، یہ ایک عظیم نعمت تھی جو اللہ نے دی، اس پر ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے تھی؟ حکمرانوں کی، ہماری، اور ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، نظر ثانی کرنی ہے، اپنے استحصال کرنا ہے، اپنا عاجز کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر الحمد للہ رب العالمین۔